سکون قلب ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے اور اسلام ہمیں اس کے حصول کا بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی سکون کے لیے سب سے پہلے اللہ پر مکمل ایمان اور توکل ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ اللہ کا ذکر نماز، تلاوت قرآن اور دعا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا نہ صرف روح کو سکون دیتا ہے بلکہ زندگی میں برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو جملہ بخشتی ہے اور مشکلات کے دوران رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دعا بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے دل سے بے سکونی کو دور کرتی ہے۔ روحانی سکون کے لیے استغفار ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ یہ دل کو گناہوں کے بوجھ سے پاک کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا بھی سکون قلب کا باعث بنتا ہے۔ صبر و شکر کی عادت اپنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ صبر انسان کو مشکلات میں طاقت دیتا ہے اور شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں بار بار صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ صدقہ اور خیرات روحانی سکون کا ایک اور ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ دل سے خود غرضی کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنانا سب سے اہم ہے، کیونکہ جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو دل بے سکونی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن و سنت کی رہنمائی میں سکون قلب کا حصول ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کی کامیابی کا توازن اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا، اور جو آخرت کو ترجیح دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ العلق 17۔ دین اور دنیا کے حقوق ادا کرنا انسان پر لازم ہے، کیونکہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دنیاوی فرائض جیسے کہ اپنے خاندان کی کفالت، روزگار حاصل کرنا اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اسلام میں عبادت کے درجے پر فائز ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے جائیں۔ اسی طرح دین کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاقیات پر عمل کرنا انسان کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے اور دنیاوی مال و دولت کو جمع کرنے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سورۃ البقرہ 3۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اسلامی اصولوں کو اپنائیں اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اپنے وقت کو دنیا اور دین کے معاملات میں منصفانہ طور پر تقسیم کرنا، حلال روزی کمانا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہی اس توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس توازن کے بغیر نہ دنیا میں سکون ممکن ہے اور نہ آخرت میں کامیابی۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم دنیاوی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی دائمی کامیابی بھی حاصل کر سکیں۔ مال و دولت کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اسلام نے اس خواہش کو اعتدال میں رکھنے اور حلال ذرائع سے مال کمانے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے مال کو اس طریقے سے نہ کھاؤ جو ناجائز ہو۔ سورۃ البقرہ 188۔ حلال رزق کی طلب عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور یہ ایک مسلمان کی ایمانداری اور دیانت داری کا عملی ثبوت ہے۔ حلال رزق وہ ہے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق کمایا جائے اور جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ سورۃ النجم 39۔ حلال رزق نہ صرف برکت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دل کو سکون اور روح کو خوشی فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس حرام رزق انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ مسند احمد۔
اسلام نے مال کمانے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ حلال مال کو پاکیزہ بناتے ہیں اور مال میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو تم خیرات کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، سورۃ البقرہ 273۔ مال و دولت کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر حلال رزق کمائے اور اسے صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ حلال رزق کمانا نہ صرف دنیاوی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مال و دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں بلکہ اسے اللہ کی رضا کے حصول اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ انسانی حقوق اور اسلامی اصول ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو حقوق و فرائض کی ادائیگی کا پابند بنایا ہے۔ حقوق العباد کی پاسداری اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے، اور قرآن و سنت میں اسے خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، سورۃ المائدہ 2۔ اسلام نے تمام انسانوں کے لیے عزت، انصاف اور برابری کے اصول مقرر کیے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب یا طبقے سے ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، صحیح بخاری۔ حقوق العباد کی پاسداری میں والدین، اولاد، رشتہ دار، ہمسائے، یتیم، مساکین اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق شامل ہیں۔ والدین کی خدمت، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور محتاجوں کی مدد حقوق العباد کے اہم پہلو ہیں۔ نبی نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، مسند احمد۔ حقوق العباد کی پاسداری سے معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف انفرادی طور پر انسان کو سکون اور برکت عطا کرتی ہے بلکہ معاشرتی نظام کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار بنتے ہیں، جبکہ حقوق العباد کی خلاف ورزی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی اسی وقت ممکن ہے جب متعلقہ شخص معاف کرے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات میں انصاف اور دیانتداری سے کام لیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کا نتیجہ نہ صرف دنیاوی سکون کی صورت میں نکلتا ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حقوق العباد کی پاسداری انسان کو دوسروں کے دلوں میں عزت بخشی ہے اور اللہ کے ہاں اسے مقرب بناتی ہے۔ اسلام کی یہی تعلیمات ایک عادل اور مثالی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ زندگی کے مقصد کی تلاش ہر انسان کے لیے ایک اہم سوال ہے، اور اسلام اس سوال کا بہترین جواب فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سورۃ الذاریات 56۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ اور دیگر ظاہری اعمال تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، وہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، مسند احمد۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں مقصدیت اور اللہ کی رضا کے حصول کا درس دیتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات، جیسے کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، علم حاصل کرنا اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ سب اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں تو عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کی ریاکاری اور دنیاوی لالچ سے پاک کریں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ متقیوں اور نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، سورۃ البقرہ 195۔ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی کو اپنا معیار بنانا ضروری ہے۔
اللہ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ نیک اعمال، انصاف، دیانت داری اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا وہ راستے ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول میں مددگار ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ دنیاوی کامیابی کو آخرت کی کامیابی پر ترجیح نہ دیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ العلیٰ 16-17۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنانا انسان کو سکون، اطمینان اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آخرت میں اسے دائمی کامیابی ملتی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ہر عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے اور اپنی نیت کو ہر وقت خالص رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو حاصل کر سکیں اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ معاشرتی انصاف ایک ایسا اصول ہے جس پر کسی بھی معاشرے کی بقا اور ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے ایک مکمل اور عملی نظام فراہم کیا ہے۔ عدل و انصاف اسلام کی بنیاد ہے اور قرآن و سنت میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ سورۃ النحل 90۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انصاف نہ صرف ایک اخلاقی قدر ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کسی خاص طبقے یا فرد تک محدود نہیں بلکہ یہ سب کے لیے یکساں ہے، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں یا مخالفین کا ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ سورۃ المائدہ 8۔ یہ اصول معاشرتی انصاف کے قیام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلامی نظام عدل کی عملی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم کے دور سے ہوتا ہے، جہاں ہر فرد کو اس کے حقوق دیے گئے اور قانون سب کے لیے برابر تھا۔ نبی نے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی طاقتور جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور کسی کے ساتھ امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں میں حقوق العباد کی پاسداری، حق گوئی، دیانت داری اور ظلم کے خاتمے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام بھی معاشرتی انصاف کا ایک عملی مظہر ہے، جس کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے اور غربت کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں امن و سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلامی نظام عدل نہ صرف ایک مثالی معاشرتی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے والوں کو اپنی محبت کا حقدار قرار دیا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات 9۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کریں، اپنے معاملات میں انصاف کو ترجیح دیں اور دوسروں کے حقوق ادا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی اور پرامن معاشرہ بن سکے۔ اسلامی اصولوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں اسلامی اخلاقیات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ جدید دور میں پیش آنے والے اخلاقی چیلنجز انسان کو دینی اور اخلاقی اصولوں سے دور کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کو آسان اور تیز تر بنایا ہے، وہیں اس کے غلط استعمال سے کئی معاشرتی، اخلاقی اور روحانی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام ہمیں ہر معاملے میں اخلاقیات کا دامن تھامے رکھنے اور حلال و حرام کی تمیز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا،
اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ سورت فصلت 34۔ یہ آیت جدید دور میں اخلاقی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلنے والے فتنے جیسے جھوٹ، افواہیں، فحاشی اور دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت اسلام کے بنیادی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بدتمیزی، جھوٹے الزامات اور غیر ضروری بحث و مباحثہ عام ہو چکا ہے جو اسلامی اخلاقیات کے منافی ہے۔ اسلام ہمیں سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ سورۃ الاسراء 36۔ اس آیت کا اطلاق ڈیجیٹل دنیا پر بھی ہوتا ہے جہاں معلومات کی تصدیق کے بغیر انہیں آگے بڑھانا غیر اخلاقی ہے۔ اسلام جدید دور میں ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے، خیرات کے فروغ اور دوسروں کی مدد کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ نبی نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ آن لائن تعلیمی وسائل، اسلامی مواد کی ترویج اور نیکی کے پیغام کو عام کرنا ٹیکنالوجی کے مثبت پہلو ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔ اخلاقی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام ہمیں تقوی اور خود احتسابی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ہر کام سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور کیا یہ ہمارے اعمال کا حصہ بن کر ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء 58۔ یہ احساس کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے روک سکتا ہے اور اخلاقیات پر قائم رکھ سکتا ہے۔ لہذا ٹیکنالوجی کے دور میں اسلامی اخلاقیات کا دامن تھامنا انسان کو گمراہی اور بدعملی سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ خیر اور بھلائی کے لیے کریں، دوسروں کے حقوق کا احترام کریں اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال اسلام میں ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ وقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر 1-2۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا ضائع کرنا انسان کے نقصان کا سبب بنتا ہے، اور جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اسلام ہمیں وقت کے بہترین استعمال کی تعلیم دیتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور مفید کاموں میں صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، صحت اور وقت۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی قدر نہ کرنے والے لوگ اپنی زندگی کے اہم مواقع کھو دیتے ہیں۔ وقت کو ضائع کرنے کے نقصانات بے حد ہیں۔ یہ انسان کو سستی اور کاہلی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ وقت کے ضیاع سے انسان اپنے اہم فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کر پاتا۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ نہ اپنے دنیاوی کاموں میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ ہی روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام وقت کے صحیح استعمال کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور نماز سے کرنا چاہیے، کیونکہ نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء 103۔ وقت کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنے کاموں کی ترجیحات طے کریں
اور ہر لمحہ مثبت اور فائدہ مند کاموں میں صرف کریں۔ علم حاصل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے فرائض کی ادائیگی اور نیکی کے کام وقت کے بہترین مصرف ہیں۔ نبی نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، مسند احمد۔ اس کے علاوہ وقت کا صحیح استعمال آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کو قیامت کے دن اپنے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہلگے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں خرچ کی۔ ترمذی۔ وقت کی قدر کرنے والے افراد نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک مثال بن جاتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے اعمال میں برکت ڈالتا ہے اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، اسے ضائع کرنے سے بچیں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں تاکہ ہماری زندگی بامقصد اور کامیاب ہو۔ خاندانی نظام کی اہمیت کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، اور اسلام نے اس نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے جامع رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے فرد کی شخصیت تشکیل پاتی ہے اور معاشرتی اقدار نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں خاندانی نظام کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور خاندان کے ہر فرد کے حقوق اور فرائض کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ رشتے مضبوط ہوں اور محبت، امن اور تعاون کی فضا قائم رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، سورۃ لقمان 14۔ یہ آیت خاندان کے بنیادی رکن، والدین کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندانی نظام محبت، احترام اور عدل پر قائم ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلق کو قرآن نے سکون کا ذریعہ قرار دیا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، سورۃ الروم 21۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط خاندان کی بنیاد محبت اور رحمت پر ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، سنن ترمذی۔ اس حدیث میں خاندان کے اندر حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ والدین اور اولاد کے تعلقات کو بھی اسلام نے خاص اہمیت دی ہے۔ والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کا حکم دیا گیا اور اولاد کو والدین کی خدمت اور عزت کرنے کا پابند کیا گیا۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے خاندان کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے تاکہ نظام مضبوط اور متوازن رہے۔ خاندانی نظام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، سورۃ بنی اسرائیل 26۔ نبی اکرم نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صحیح بخاری۔ اسلامی تعلیمات میں خاندانی جھگڑوں سے بچنے اور معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ رشتے مضبوط رہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، سورۃ العمران 134۔ یہ اصول خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے اور اختلافات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خاندانی نظام کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ معاشرتی نظام کا محور ہے۔
اگر خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ اسلام نے خاندانی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے نکاح، وراثت اور ذمہ داریوں کے واضح اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنے خاندان کو مضبوط بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں ایک مثالی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خاندانی رشتوں کی حفاظت، محبت اور ذمہ داری کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اسلام میں ایک اہم عبادت ہے جسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کا فرض بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری عذاب بڑی سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم 7۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی اہمیت اور ناشکری کے نتائج کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ شکر اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور اس کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر گزار ہونا انسان کی فطری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی، صحت، رزق، عقل اور بے شمار ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ شکر کا مفہوم صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ سورۃ النحل 18۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ان کا شکر صرف گفتار سے نہیں بلکہ عمل سے بھی کرنا ضروری ہے۔ شکر گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے راستے میں خرچ کریں، ان کا استعمال درست طریقے سے کریں اور ان کے بارے میں ناشکری کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے ان کا شکر ادا کریں۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزار ہونا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا اور نعمتوں میں اضافہ کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے برعکس ناشکری ایک خطرناک عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ناشکری کرنے والے افراد نہ صرف اپنی دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری ناشکری تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گی۔ سورۃ الزمر 8۔ ناشکری کی بدولت انسان اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور ان کے بارے میں شکایت کرتا ہے، جو کہ اس کے دل میں کفر کی علامات پیدا کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا، ناشکری کرنے والا ہمیشہ تکلیف اور مصیبت میں گھرا رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ناشکری کا نتیجہ انسان کی روحانیت کی کمزوری اور اللہ کی رضا سے دوری کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ شکر کے فضائل بے شمار ہیں۔ قرآن اور حدیث میں شکر گزار ہونے والوں کے لیے اللہ کی بے شمار برکات اور انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ سورۃ ابراہیم 7۔ اس آیت سے یہ واضح ہے کہ شکر کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا عمل نہ صرف اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت بھی حاصل کرتا ہے۔ شکر کے ذریعے انسان اپنے دل کو سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں رضائے الہی کی تڑپ رکھتا ہے اور اس کا دل خوشی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر گزار افراد اللہ کی طرف سے امتحانوں میں کامیابی اور مشکلات میں آسانی پاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو آزمائشوں میں کامیابی اور سکون عطا کرتا ہے۔ شکر کے فضائل کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا حقیقی مفہوم صرف زبان سے کہنے تک محدود نہیں بلکہ ہر نعمت کا صحیح استعمال
اور اس کی قدر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو نہ صرف ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ پر بھی گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کی عطا کردہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے حقدار بن سکیں۔